بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ میں نے کچھ دنوں سے ایک وائس نوٹ کی سیریز شروع کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں، اور اس سیریز میں میں نے کوشش کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو ٹائم میں آخری 3 سے 6 مہینے میں کن کن مقامات پر جو ہمیں احادیثیں عرض کی ہیں، جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور باقی 7 سے تک کتابوں میں رپورٹ ہوئی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں میں۔ اور اس ضمن میں نے الحمدللہ ایک وائس نوٹ ریکارڈ کرا چکا ہوں میں، آج دوسری میری وائس نوٹ ہے، اور میرا مقصد یہ ہے کہ ان احادیث کی روشنی کو ہمیں اور جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں اور کوئی چیز جو میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں، میں وہ آج کی وائس نوٹ پر ڈسکس کروں گا۔ آج کا جو ضمن میں پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے یہود و نصارہ کا طرز عمل اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ضمن میں 2 احادیثیں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی کہ جو یہودی و نصارہ کا طرز عمل ہے اس کے خلاف جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس ضمن میں یہ پہلی حدیث میں رکھتا ہوں صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1341، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں 1180 رپورٹ ہوئی ہے۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، ایک مرتبہ امہات المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے سامنے گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے سرزمین حبشہ میں دیکھا تھا، اسے ماریا کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اس گرجے میں لٹکی ہوئی کچھ تصاویر کا ذکر بھی رسول اللہ کے سامنے کیا تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ ایسے تھے جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے اور پھر اس میں اس کی تصویر لٹکا دیتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق شمار ہوں گے۔ حدیث بخاری کی 1341 اور صحیح مسلم کی 1180 کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، ایک مرتبہ امہات المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے سرزمین حبشہ میں دیکھا تھا، اسے ماریا کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اس گرجے میں لٹکی ہوئی کچھ تصویر کا بھی ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ ایسے تھے جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور پھر اس میں اس کی تصویر لٹکا دیتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق شمار ہوں گے۔ حدیث بخاری 1341، صحیح مسلم 1180۔ اس ضمن میں ایک اور حدیث رکھتا ہوں، یہ بہت مشہور حدیث ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، یقیناً تم بھی پہلے لوگوں کے طریقوں کے پیچھے چلو گے، جس طرح بارش کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر پہلے لوگوں نے کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہونے کا بالکل فضول کام کیا تو تم بھی ان کے پیچھے چلو گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ان پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اگر وہ مراد نہیں تو کون مراد ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 7320 اور صحیح مسلم 6781۔ سیدہ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، یقیناً تم بھی پہلے لوگوں کے طریقوں کے پیچھے چلو گے، جس طرح بارش کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر پہلے لوگوں نے کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہونے کا بالکل فضول کام کیا تو تم بھی ان کے پیچھے چلو گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ان پہلے لوگوں سے مراد یہود و عیسائی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر مراد وہ نہیں تو کون ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 7320، صحیح مسلم 6781۔ اگر موجودہ حالات دیکھے جائیں تو ہمارے امت مسلمہ کی جو صورت حال ہے وہ ان احادیث کی روشنی میں
100% سچے ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارے عمل میں یہود و نصارہ کے بہت سے طرز عمل شامل ہو گئے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اس زمن میں ایک بہت ہی مشہور تفسیر ہے، تفسیر روح مانی۔ یہ سید محمود الوصی بغدادی متفق 1270 لکھتے ہیں۔ سید محمود الوصی کی جو خوبی یہ ہے کہ ان کو تمام مکتبے کے علماء کرام اور علماء فکر بڑی عزت سے نگاہ کو دیکھتے ہیں اور ان کی بات کو مانتے ہیں۔ انہوں نے اس تفسیر میں لکھا ہوا ہے، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اس بات پر اجماع امت ہے، سب سے بڑا حرام اور شرک کے اسباب کی چیزوں میں مزاروں کے پاس نماز پڑھنا، ان پر مسجدیں یا عمارتیں بنانا ہے۔ ایسی تمام چیزوں کو اور قبروں پر بنائے گئے گنبدوں کو گرانا واجب ہے۔ ایسی تمام چیزوں کو اور قبروں پر بنائے گئے گنبدوں کو گرانا واجب ہے، کیونکہ یہ مسجد ضرار جسے گرانے کا حکم تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا تھا سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے، اس لیے اس کی بنیادیں رسول اللہ کی مخالفت پہ رکھی گئی ہیں کہ ہر قبروں پر ہر قندیل، ہر چراغ بجھا دینا بھی واجب ہے، اور کوئی جواز موجود نہیں ہے اس کو وقف کرنے کا اور نظریں مانگنے کا۔ تفسیر روح مانی حوالہ 23515 سید محمود الوصی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ المتفق 1270 لکھتے ہیں، اس بات پر اجماع امت ہے، سب سے حرام اور شرک کے اسباب کی چیزوں میں مزاروں کے پاس نماز پڑھنا، ان پر مسجدیں یا عمارتیں بنانا ہے۔ ایسی تمام چیزوں کو قبروں میں بنائے گئے گنبد کو گرانا واجب ہے، کیونکہ مسجد ضرار جسے گرانے کا حکم تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں دیا ہے، اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے، اس لیے کہ ان کی بنیاد رسول اللہ کی مخالفت پہ رکھی گئی ہے۔ قندیل، قبروں پر ہر قندیل، ہر چراغ بجھا دینا بھی واجب ہے، کوئی جواز موجود نہیں ان کے وقف کرنے اور نظریں ماننے کا۔ تفسیر روح مانی سید محمود الوصی بغدادی۔ اس زبان میں کچھ چیزیں رکھتا ہوں کہ مطلب رسول اللہ کی اس بات کا جو کچھ علماء کرام مثال دیتے ہیں کہ مسجد نبوی میں بھی اور مسجد گنبد بھی تو بنائے گئے ہیں، تو یہ بھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت ہے۔ تو اس زمان میں بات میں شیئر کر دوں آپ کے ساتھ کہ مسجد نبوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر نہیں بنائی گئی۔ مسجد نبوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال سے بہت پہلے مدینہ میں بنائی گئی تھی، اور دوسری بات یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قبر مبارک ہے وہ مسجد نبوی میں نہیں ہے، وہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ بنائی گئی ہے، کیونکہ صحیح حدیث کے مطابق یہ حدیث جامع ترمذی میں کتاب الجائز حدیث نمبر 1018 ہے کہ نبی کو اس کی وفات کے مقام پر ہی دفن کیا جاتا ہے۔ نبی کو اس کی وفات کے مقام پر ہی دفن کیا جاتا ہے، یہ حدیث شریف ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہوا تھا، تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ میں ہی دفنایا گیا۔ اب وہ ایکسٹینشن کے ساتھ وہ مسجد کا حصہ بن گیا ہے۔ رہا تک کہ گنبد خضرا کا معاملہ ہے، تو گنبد بنانے کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ قبل از مسیح موجود تھی، باوجود اس کے 650 سال کی مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گنبد بنانے کی جرات نہیں کی، کیونکہ انہی کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجنوں صحیح حدیثیں موجود تھیں جو ان کو اس کام کرنے سے روکتی تھیں۔ اس زبان میں مشہور مورخ علامہ نور الدین علی بن احمد سمودی لکھتے ہیں، یہ 678 میں 678 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 667 سال کے بعد 667 سال کے بعد بادشاہ مصر منصور بن قلاون صالحی نے احمد بن برہان کے مشورے سے لکڑی کا گنبد بنوایا، اسے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھت پر لگوایا، اس کا نام قبہ رزاق پڑ گیا۔ اس وقت کے علماء کرام ہر چند اس صاحب اقتدار کو نہ روک سکے، مگر انہوں نے اس کام کو بہت ہی برا خیال کیا، حتیٰ کہ جب اس کام کا مشورہ دینے والے کمال احمد بن برہان کو معزول کر دیا گیا تو لوگوں نے اس کی معزولی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اس کی سزا کی شمار کیا۔ یہ لکھا ہے مشہور مورخ علامہ نور الدین علی بن حمدی سمودی نے، اور کتاب کا نام ہے وفا الوفا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 435۔ تو علامہ نور الدین علی صاحب نے لکھا ہے کہ 678 سال کے بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 667 سال کے بعد بادشاہ مصر منصور بن کلاون صالحی نے کمال احمد بن برہان کے مشورے سے لکڑی کا گنبد بنوایا، اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھت پر لگوایا اور اس کا نام کعبہ رزاق پڑ گیا۔ اس وقت کے علماء کرام ہر چند کے صاحب اقدار کو نہ روک سکے، مگر انہوں نے اس کام کو بہت ہی برا خیال کیا، حتیٰ کہ جب اس کام کو مشورہ دینے والے کمال احمد بن برہان کو معزول کر دیا گیا تو لوگوں نے اس معزولی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سزا کو شمار کیا۔ اب میں ضمن میں ایک حدیث شیئر کرتا ہوں آپ کو۔ یہ حدیث کتاب فضائل مدینہ حدیث نمبر 1867 صحیح بخاری میں رپورٹ ہوئی ہے، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں کتاب الحج میں حدیث نمبر 3324۔ اب ذرا مدینہ شریف کی بدعت شمار کرنے کے انجام سے متعلق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ایک حدیث شیئر کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مدینہ حرم ہے فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک، مدینہ حرم ہے فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک، اس حد میں کوئی درخت نہ اکھاڑا جائے، نہ کوئی بدعت جاری کی جائے، جس نے یہاں کوئی بھی بدعت نکالی اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو کوئی فرض اس کا قبول کرے گا، نہ کوئی نفل قبول کرے گا۔ صحیح بخاری فضائل مدینہ حدیث نمبر 1867، صحیح مسلم کتاب حج حدیث نمبر 3324۔ حضرت سیدنا علی اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ حرم ہے فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک، اس حد میں کوئی درخت نہ اکھاڑنا، نہ کوئی بدعت جاری کی جائے، جس نے یہاں پر کوئی بدعت نکالی اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو اس کا کوئی فرض قبول کرے گا، نہ کوئی اس کی نفل قبول کرے گا۔ سرزمین عرب میں مزارات کا خاتمہ، یہ اس ضمنی ٹاپک ہے، اور اس میں بھی ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں کتاب الایمان حدیث نمبر 373۔ مزید صحیح مسلم بہت 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 تکلیف دہ حدیث ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 373، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمانے قرب قیامت کے متعلق فرمایا، اسلام آغاز میں اجنبی تھا، عنقریب دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ ان دو مسجدوں میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے درمیان اس طرح واپس آ جائے گا جیسے سانپ بچاؤ کے لیے اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے۔ مطلب یہ اسلام جو اتنا پھیلا ہوا ہے، بڑی صغیروں میں پھیلا ہوا ہے، ایشیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، زمین کے اس کونے سے دوسرے کونے میں تک، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں اسلام دوبارہ لپٹ کے، دوبارہ پلٹ کے مسجد حرام اور نبی درمیان واپس آ جائے گا۔ سارا اسلام پلٹ کے واپس آ جائے گا، جس طرح سے سانپ بچاؤ کے لیے اپنے بل میں واپس آتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام آغاز میں بھی اجنبی تھا، عنقریب دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ ان دو مسجدوں، مسجد الحرام اور مسجد نبی کے درمیان اس طرح واپس آ جائے گا جیسے سانپ بچاؤ کے لیے اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے۔ اس زمن میں ایک چیز شیئر کرتا ہوں میں کہ جب 1925 میں جب سعودی عرب میں دوبارہ سلفی تحریک چلائی گئی اور حرمین شریفین کی خدمت کا اہل توحید کے پاس آئی، ان کو خدمت کرنے کا موقع ملا،
تو علماء عرب کے کہنے پر مکہ شریف اور مدینہ شریف کے قبرستان میں 600 سالہ پرانے مزارات کو گرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت نافذ کی گئی، جس کا منظر آپ اکثر جب آپ حج و عمرہ میں جاتے ہیں تو خود مسلمان دیکھ سکتے ہیں کہ جنت البقیع میں مسجد جو قبریں ہیں وہ زمین کے ساتھ چپکی ہوئی ہیں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کے لحاظ سے ہیں۔ اور جہاں تک گنبد خضرا یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک چھت سے نہ اتارنے کا سوال ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے ڈر سے حتیم کو شامل کعبہ نہیں کیا تھا۔ چنانچہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اگر تمہاری قوم نے نئی جہالت نہ چھوڑی ہوتی، مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ان کے دل اسلام سے پھر جائیں گے، تو میں زمانہ جہالت کی تعمیر گرا کر سیدنا عائشہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح حتیم کو خانہ کعبے میں شامل کر دیتا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الحج حدیث نمبر 1584 ہے، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں کتاب الحج حدیث نمبر 3249 ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تمہاری قوم نے نئی جہالت نہ چھوڑی ہوتی، مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ان کے دل اسلام سے پھر جائیں گے، تو میں زمانہ جہالت کی تعمیر کردہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح زمانہ جاہلیت کی تعمیر گرا کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح حتیم کو خانہ کعبہ میں شامل کر دیتا۔ تو میں زمانہ جہالت کی تعمیر گرا کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح حتیم کو خانہ کعبہ میں شامل کر دیتا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اس مطلب کہ حضرت گنبد کو ہٹایا نہیں گیا حضرت عائشہ رضی اللہ کے مبارک چھت سے، لیکن 600 سال لیکن تقریباً 1925 میں مدینہ میں اور مکہ میں تمام گنبد اور تمام مزاروں کو گرا دیا گیا تھا۔ میرا اس مسلک سے یہی ہے کہ میں انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو شیئر کروں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے سے، اپنے انتقال سے، اپنے وفات سے چند مہینے پہلے جو خواب کا جو اپنے اندیشوں کا شمار کیا تھا، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں، اور اس زمن میں جو چیزیں آتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔